السلام علیکم ایٹ کلاس. مطالعہ پاکستان کا یہ آپ کا تھرڈ لیکچر ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے نظریے کی مختلف ڈیفینیشنز دیکھی تھیں. اس کی جنرل ڈیفینیشن جو کہ عام زیادہ تر یوز ہوتی ہے کہ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو. کہ جو بھی ہم کسی چیز کے بارے میں گہری سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نظریے کے زمرے میں آتی ہے اور یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کے اصطلاحی معنی دیکھے جس میں تھا کہ نظریہ وہ سوچ ہے جو کسی چیز کو بنانے کے لیے ہمارے ذہن میں آتا ہے. پھر اس کا جو ایک اسکیچ ہم ایک خاکہ بناتے ہیں اس کو بھی نظریہ ہی کہتے ہیں. کسی قوم کی جو اجتماعی سوچ ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے یا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب قومیں متحد ہوتی ہیں اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی ہیں تو اسے بھی نظریہ ہی کہتے ہیں. اب ہم آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں، نظریے کے ماخذ. ماخذ پہلے تو یہ ایک نیو ورڈ ہے، اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں اوریجنز کو یا سورس، کہ اس کی بنیاد یا اس کا مرکز جو ہے، اس کا سرچشمہ ذریعہ کیا ہے. وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جائے، یعنی کہ جہاں سے جو کوئی چیز نکلے اس کو ماخذ کہتے ہیں. اور نظریے کے ماخذ، نظریہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہے وہ اس کے ماخذ ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ کن باتوں پر مشتمل ہے. جی نمبر 1 ہے اس میں مشترکہ مذہب. مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. مذہب جو ہے وہ صرف چند مذہبی رسومات تک محدود نہیں بلکہ اس کے ماننے والے کی پوری زندگی پر اس کی چھاپ ہوتی ہے. جو وہ مذہب ہوتا ہے، جو بھی کسی کا مذہب ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے اور لوگ اس کے تصورات کی روشنی میں باہمی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں. یعنی اس طرح بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو صرف یہ نہیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا یا جو ہے ارکان اسلام اس پر عمل کر لیا. صرف مذہب وہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کے تمام پہلو جو ہیں پھر اس کے مطابق ہوتے ہیں. کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں. ہمارا مذہب جو ہمیں چیزیں سکھاتا ہے ہم پھر اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق گزارتے ہیں. جس طرح جو ہے ہر مذہب نے سماجی تعلقات کو بھی مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا. یورپ جس طرح مختلف مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو یورپ نظریہ عیسائیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کہ جو بھی کسی کا مذہب ہے وہ اپنی پوری زندگی کو اس کو فالو کرتے ہوئے گزارے گا. جی نیکسٹ، اب جو ہے 19ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا. یہ اوپر بھی اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی بلینکس ہیں. یہ جو مذہب اور 19ویں صدی یہ جو کیے گئے ہیں بلاک میں، یہ اس کا مطلب کہ آپ کو بلینکس کی فارم میں یا MCQs کی فارم میں آئے گا. جی ویسے تو جو ہندو تھے وہ مختلف تحریکیں چلاتے رہے تاکہ وہ جو تھے اس وقت کے وہاں پر جو برطانیہ تھی ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا کبھی مسلمانوں کے خلاف، جس طرح آپ نے 7 کلاس میں وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ والا پڑھا تھا کہ انہوں نے وہ ایک تحریک چلائی تھی کہ ہندو کے وہاں سے برطانیہ چلے جائیں. اسی طرح انہوں نے یہ آریہ سماج اور برہمو سماج جو تھی یہ انہوں نے تحریکیں چلائیں جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ اپنے مذہب کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں اور مسلمانوں کو ڈی گریڈ کر سکیں. وہ اپنے مذہب کی جو ہے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پھیلانا چاہتے تھے، زیادہ کرنا چاہتے تھے. اب آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد ہی کر دی. اب یہ جو ان کا جو تھا ان کا بانی تھا جس نے یہ جو تحریک چلائی تھی اس نے تو حد ہی کر دی. اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی
اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتایا گیا کہ شدھی کا مطلب کیا ہے کہ ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا، کہ وہ شدھی، وہ کہتے تھے کہ جو بھی کہ ہندوازم میں انٹر ہو جائے گا، ہندو بن جائے گا، وہ پاک صاف ہو جائے گا، اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ لوگوں کو وہ جھانسا دے کر اپنے مذہب میں انٹر کرنا چاہ رہے تھے۔ اس طرح اس نے ایک شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ ہندو ہوں اور اپنا مذہب چھوڑ کے وہ ہندوازم میں جو ہے شامل ہو جائیں۔ برہمو سماج، برہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ اب یہ جو دوسری تحریک تھی برہمو سماج جس نے یہ چلائی، اب وہ بھی کیا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے تقریریں کرتا تھا کہ مسلم جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، آپ اس وجہ سے ہندوؤں میں شامل ہو جائیں۔ کانگریسی دور حکومت جو کہ 1937 سے 1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جب کانگریسی دور حکومت آیا، اس میں مسلمانوں کو زیادہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہمیں یہاں پر ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ جب انہوں نے اس طرح کی تحریکوں کو فیس کیا، جب ان کے خلاف تقریریں کی جاتی تھیں، جب ان کے خلاف باتیں کی جاتی تھیں کہ مسلمان تو ایسے ہیں، تب انہیں یہ شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ، کہ وہ اپنے اسلام کے ساتھ وہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو وہاں پر برداشت نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ کے جو ہے اس میں سے آپ ویسے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے نظریہ کی جب ڈیفینیشن کروائی تھی اصطلاحی معنوں میں، تو ہر کسی کی ہیڈنگ دلوائی تھی۔ اب یہ ایک مشترکہ مذہب پورا پیراگراف ہے، اب اس میں سے آپ اپنی جو ہے ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہو۔ جس طرح سے آپ نے یہ پڑھا کہ اس میں یہ دو جو تھی تحریکیں چلیں جس میں آریہ سماج اور برہمو سماج ہے، اسی طرح آپ اس کو ود ہیڈنگز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں اپنی یہ ہیڈنگز بھی لکھ سکتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی، جس طرح میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے 1937 سے 39 تک، تو یہ جہاں بھی کہیں کوئی اہم چیز آئے، 19ویں صدی ہے یا بہت زیادہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، جہاں بھی کوئی امپورٹنٹ چیز آئے جب آپ اس کو اپنے پیج پہ لکھیں گے، شیٹ پہ لکھیں گے، تو آپ نے ان کو جو ہے مارکر سے لکھنا ہے تاکہ یہ بولڈ ہو جائے، تاکہ اس میں یہ جو ہے واضح طور پر نظر آ جائے، اور ان کو آپ جتنی اس میں سے ہیڈنگز بن سکتی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری میں مشترکہ مذہب ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنی شیٹ پہ لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔